کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباؤ اجداد نے حالات محفوظ رکھنے واسطے حضور نے آمد تو ہزارہ سال پہلے اللہ عربہ نے اندر ہی ذوق اور شوق رکھا. دنیا نے کئی قوم نے اندر اپنے آباؤ اجداد نے نہ میں اور جتے کھانا کھادا بزرگ بھائی اسلم صاحب وہ بزرگ ہیں وڈی عمر ہے. میں انہوں کو پوچھا تو اسی ہندوستان اس کتھوں نے ہو؟ انہوں نے کہا جیسی پانی پات نے ہیں. میں کہیں پانی پات ہندوستان اس کیڑی جگہ تے پنجاب دا کیڑا شہر اس نے قریب ہے؟ تو انہوں نے کہا مولی صاحب میرے علم اس نے ماں نہیں پتا. حالانکہ انہوں نے آباؤ اجداد نے علاقہ تُسی جتنے بیٹھے ہو اگر میں تُسا کو پوچھا کہ جناب دادا جی دی قبر پتا تو کچھ لوگ ہو سن جنا دادے نی قبر پتا ہو سی. لیکن اگر پوچھو کہ پردادے نی قبر تو کوئی پتہ نہیں قبر رہی بھی ہوئے کہ نہیں. اچھا پردادے نہ نام کے ہوئے اس نے ابے نہ کے نام ہے تو اسا چو کئی لوگاں کو نہیں پتا. اسی ابے جاننے ہیں دادے جاننے ہیں بہت زیادہ ذوق ہوئے تو پردادے نہ نام پتا ہو سی اس تو اگے نہیں. ای دنیا نی تمام کو منع ای حال ہے. اسی تو بعد بھی دادے پردادے تک ای یورپ مورپ جتنا انہوں اپنی اماڑے پلے مڑ گئے انہاں اللہ نے فضل اللہ ابا پتہ ہی کوئی نہیں تو ای سلسلہ ہی کوئی نہیں کائنات ہے. لیکن عربہ نے اندر اللہ تعالیٰ ہی ذوق پیدا کیتا کہ اپنے خاندانہ نہیں حفاظت کرو اپنے نسل نہیں حفاظت کرو. اگر کوئی خاندان کئی خاندان داخل بھی ہویا تو اس نے تذکرہ بھی انصاب نیا کتاباں موجود ہے کہ یہ آدمی قریش ہی نہیں لیکن فلانی جگہ تو اس نے رشتہ قریش نہ جڑا. ای قریش نے موالی وچو ای قریش نے حلیف وچو ای حلفاء نے اندرو ان تمام چیزیں محفوظ علماء فرمانے نے سارا کچھ محفوظ رکھا گیا ایک امام الانبیاء نے سیرت محفوظ رکھنے واسطے. اور خالی نام محفوظ نہیں جڑا حضور نا حقیقی نسب ہے نا اور سیرت نیا کتاباں میں جڑا صحیح سند تو ثابت ہے وہ عدنان تک ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان. اس عدنان تک ہی جڑا سلسلہ نسب ہے ای تسی کہ سمجھو کہ 100 200 سال 300 سال صدیاں گزریاں اس نسب ایک آدمی کعب ابن لوئی ای کعب ابن لوئی ای حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہم آثر ہے. کعب ابن لوئی اس تو اتے بھی کتنا سلسلہ کھڑوتا گا. کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان یعنی زیادہ سلسلہ اتے کھڑا تو عدنان تک یعنی کئی صدیاں تک آپ نے آباؤ اجداد نے یہ سلسلہ ایسا محفوظ کروایا گیا اور 35-36 واسطیاں تک حضور نیا نانیاں دادیاں نے سلسلہ نسب موجود اور محفوظ ہے. تو جس پیغمبر نی آمد تو پہلے 1500 سال تک اس نے آباؤ اجداد نے حالات محفوظ رکھا گیا ہوئے تو اس نبی نے اپنی زندگیاں ای امت کس طرح گم ہومن دے وے. اس تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے نبی نے سنت تلاش کرو میرے نبی نے عمل تلاش کرو میرے پیغمبر نے تعلیمات جمع کرو اور ایسی تعلیمات کہ نہ چو کوئی چیز بھی اس امت گم نہیں ہومن دیتی اور کوئی چیز گم ہوئی نہیں اور نہ ہو سکنی. امت اس چیز نے حفاظت کی تھی اور اس حد تک امریکہ نے اندر ایک بہت بڑا سائنسدان پروفیسر اس بہت مطالعہ کیتا اور مطالعہ کرنے تو بعد اس اسلامی سکالر جمع کیتا. اس کہا یار میں ایک سوال کرنا چاہنا اگر کوئی عالم سکالر کوئی پروفیسر ماں جواب دے دے تو میں ایمان قبول کرنا چاہنا لیکن میں اپنا دل مطمئن کرنا چاہنا. انہاں آخری دسو کہ سوال ہے. اس کہا اسلام نی حقانیت ہے
کوئی ایسی خوبصورت دلیل دے وہ کہ اسلام نے برحق مذہب ہونے تے ماں 100% یقین ہوئے کہ واقعی حق مذہب ہے. کوئی اے جی دلیل دو. او بچے ہو آرام نہ بہو تو سے شروع تو شرارتیں شروع کی تھیاں تے اللہ نے فضل نہ رکیاں نہیں. کوئی ایسی دلیل دیو کہ دل مطمئن ہو ونجے کہ اسلام مذہب برحق ہے. علماء دلائل دیتے اسا کہ نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں لمبی گالے. اسا ایک عالم آکھیا اسا کہ یار گل سن پتہ ہی لگنا کہ تُد اپنے اندر کوئی گل متھی وئی تُد کوئی اپنے اندر گل رکھی وئی. اگر تونے کو کوئی ایسی گل آوے تو تو او بار کٹ دے کیونکہ اسی جتنی بھی دلیلیں دے ساں تو او چونکہ تُد قبول ہی نہیں کرنی ہے تو تونے اندر جڑی گل ہے او سڑے سامنے ظاہر کر دے. تو اس آکے میں اسلام نے حقانیت ایک چیز ویکھی اور میں اسی تو متاثر ہے. میں آکے شاید تو سیما کوئی اس تو وڈی گل دس دیو تو میں اسلام تو سنے سامنے قبول کر گنا. لیکن میں جو کچھ ویکھا اسلام نے اندر کہ پوری دنیا نے جتنے آئین اور قانون ہیں ان آئین اور قانون بڑھانے واسطے بہترین دماغ بیٹھنے اور ان جمع ہونے اور جمع ہونے تو بعد پارلیمنٹ نے اندر سینٹ نے اندر اپنے ادارے نے اندر ان بہترین دماغ جمع ہو کے اپنے ملک واسطے ایک آئین اور قانون بڑھے لیں اور اس سے بہت گہرا غور و فکر ہونا کہ بھائی ترمیم یا آئین شک کے لکھنا کے نہیں لکھنا سڑے ملک نے حالات واسطے سڑے مزاج واسطے سڑے علاقے واسطے کیڑا قانون چل سی لوگ منے سن. اس سے بہت محنت تو بعد ایک قانون تیار ہونا اور تیار ہونے تو بعد اساں وہ ادارہ اور پارلیمنٹ اساں پاس کرنی پاس کرنے تو بعد اس ملک نہ آئین اور قانون بنوانا. جیڑے لوگ ای آئین اور قانون بنانے انہوں نے دعویٰ یہ ہونا کہ ہون 100 سال تک 50 سال تک اس قانون نے اندر اساں تبدیلی کرنے نہیں ضرورت محسوس نہ ہو سی انشاءاللہ کہ اسا قانون بنا دیتا اور اسا کوئی اونچ نیچ نہیں چھوڑی جڑی اس قانون نے اندر اسا جمع نہ کیتی ہوئے. لیکن 2 سال 3 سال گزرنے تو دوبارہ اس آئین نے اندر سکم محسوس ہونا کمزوری نظر آنی اور جناب دوبارہ اس آئین نے اندر ترمیم کرنے اور وہ ترمیم بڑی غور و خوض اور بڑی غور و فکر تو بعد ہونی اور اس تو بعد ان مطمئن ہونے نے کوئی مزید کوئی ترمیم نہ کرنی پوسی. 6 مہینہ تو بعد انہاں وقت ایک ترمیم کرنی پہوے نہیں اور دوبارہ وقت ترمیم. اس آکے میں پوری دنیا نے ممالک چاہے ترقی یافتہ ممالکن چاہے ترقی پذیر ممالکن چاہے یورپ نے ملکن چاہے کوئی افریقہ نے ملکن دنیا نہ کوئی ملک ایسا نہیں جس نہ آئین مدون ہوئے اور میں اس آئین اور آئینی ترمیمات نہ مطالعہ نہ کیتا ہوئے. دنیا تے کوئی آئین بھی ترمیم تو بغیر نہیں. ہر وقت نوے تو نوے قانون نہیں ضرورت نوی تو نوی ترمیم نہیں ضرورت. اس حقہ میں سارے آئین پڑھ کے میں نے دلے سے خیال آیا کہ میں محمد الرسول اللہ نہ آئین پڑھا. حضور اپنی امت جڑا دین دے کے گئن اور جڑے اپنیاں سنتا دے کے گئن حضور سڑے واسطے پورا متعین کر دیتا. بچے نے پیدا ہونے تو گھن کے قبر ایک دفن ہونے تک اور اسی تدفین تو بعد بھی اسی قبر نہ کے کرو اس نے اتے کے پڑھو اس واسطے کے دعا کرو. ان تمام چیزاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دیتیاں کہ نہیں دیتی ہیں کوئی چیز نہیں چھوڑی. ولادت وے گنو ولادت تو گن کے موت تک اور اس سے علماء پوریاں کتابیں لکھیاں. اس وے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے علماء اردو اور عربی میں کتابیں لکھیاں کہ آپ اس امتہ اور اپنی کلمہ پڑھنے آیا کے دیکھ گئے. اور یہ میں ایک گالہ رس کرے نا سیرت نی بنیاد بھی یہ ہے. ویکھو حضور نے جتنے معجزات ہیں آپ نے ولادت نے وقت جتنی معجزات ہوئے جتنی کرامتہ ظاہر ہوئیں جو کچھ حضرت آمنہ حضور نے ولادت تو پہلے ویکھیا اور جتنے حضور نے معجزات ہیں حضور نے خوبصورتیاں آپ نے کمالات ہیں یہ سب سیرت نہ حصہ. لیکن یہ حصہ صرف مطالعے واسطے بیان کرنے واسطے کتابہ میں لکھنے واسطے ایمان تازہ کرنے واسطے
حضور نہ محبت ودھاونے واسطے اگر میں ان چاہاں کہ میرے گھر بھی بیٹھا اس طرح پیدا ہوئے جس طرح حضور پیدا ہوئے تو دنیا تے ہو رہے جب بچہ بھی کوئی نہیں وہ اس طرح کتھوں پیدا ہو سی ان تمام اعزازات حضور نہ آڑا اسی چواں بھی صحیح تو سڑا کوئی گھر بچہ پیدا ہوئے تو ان کرامتہ تو ظاہر نہیں ہو سکنیاں جڑیاں روشنیاں جڑیاں خشبوماں جڑیاں خوبصورتیاں میرے نبی نے ولادت تے ظاہر ہویاں وہ دنیا تے اور کئی واسطے بھی ظاہر نہیں ہو سکنی وہ حضور نہ حصہ حضور نہ خاصہ انہیں ان جتنے معجزات ہیں اسی انگلیاں چھوڑ کے آپ چنے نے اتے وان کے اسی منت بھی کرا تو وہ تو دو ٹکڑے نہیں ہونا لیکن حضور اشارہ کیتا تو دو ٹکڑے ہو گیا میں اپنی انگلیاں کہیں نے مجھے پاواں تو وہ الٹا ماں چاکی پیسی میں انگلیاں تو شاید تک نہیں نکل لی لیکن میرے نبی نہیں انگلیاں اگر ایک کہیں نے مجھے میں لگیا ہوئے تو اس جو دودھ اور شہر نہیں نہرہ جاری ہو کے حسن اور حسین نے پیٹا بھر دینے اور اگر صحابہ اکرام قافلہ آکے یا رسول اللہ سیڑا پانی ختم ہے تو آپ پیالے وچ انگلیاں رکھ دیتیاں اور پانی انگلیاں نے درمیان جو نکل کے 1400 صحابہ نے لشکرہ سیراب کر دیتا علامہ ابن کثیر فرمائیں دنیا تے کوئی انسان اور نبی ایسا نہیں گزرے جس نے جسم وچوں پانی نکلے ہوئے ای عزت اور اعزاز بھی صرف آمنہ نے لالا حاصل ان جتنی بھی چیزاں ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالات ان محبت واسطے بیان ہو سکنے عقیدت واسطے بیان ہو سکنے لیکن جیڑی چیز آپ اپنی امت دے کے گئے وہ اپنی سنت ہے کہ یار میں خوبصورت آپ فرمایا میں ایسی شریعت گھن کے آیا میں جڑی شریعت اور دین گھن کے آیا فرمایا لیلوہا کنہارہا میری شریعت رات کوئی نہیں میری راتیاں بھی اتنی روشن ہیں کہ جتنا دن روشن یعنی میرا کوئی حکم ایسا نہیں جس سے لوگ عمل نہ کر سکن لوگ اس سے چل نہ سکن آپ خوبصورت زندگی اسی آج چھڑے گھر میں لڑائیاں جھگڑے طلاقاں چھوٹی چھوٹی گلتے عورتاں طلاقاں ہونی ہیں بیان اور اسی عورتاں تشدد کرینے ہیں انہاں مرینے ہیں حضور نہیں ہے 11 بیویاں حضرت عائشہ فرمینیاں آپ کدی کہیں بیوی تے ہاتھ نہیں چاہے زندگی بھر آپ کہیں بیویاں چاند نہیں ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیویاں گاڑ نہیں کڑی گل آکھنے بڑی سوکھی تو سبھی چپ کر کے سن گی دی اور حضم کر گی دی یہ بہت مشکل ہے اسی بیویاں دیاڑی داواری ہو سے ہونے زندگی بھر آپ بیویاں ہو سے نہیں ہوئے حضرت انس فرمانے میں 10 سال حضور نے خدمت کی تھی اور چھوٹے بچے جس وقت والدہ گھن کے آئی خدمت واسطے تو عمر بھی 10 سال ہے 10 سال نے عمر نہ بچہ خدمت ہے کتنی غلطیاں کرے نا اس اور حضرت انس خود فرمانے کہ بعض دفعہ ان بھی ہویا کہ حضور ماں کوئی کم بھیجا میں نہیں کیتا بعد اچھ آپ آئے آپ فرمایا میں تو نے زمین کم لائے تو میں کہوں میں نا یا رسول اللہ تب حضرت انس بچے اور بچہ ہر زمانے نہ بچہ ہی ہونا لیکن حضرت انس فرمائیں میں نے ماں تے باپ قربان منین میں 10 سال خدمت کی تھی اپنے محبوب نے زندگی ایک دفعہ بھی حضور کہیں ایجے کمیں تو جڑا ماں نیا کرنا چاہیے اور میں کیتا ہوئے تو حضور ماں ہی نہیں فرمایا کہ کیوں کیتا ہی یا میں کیتا اور نیا کرنا تو آپ نہیں فرمایا کرنا ہے کیوں نہیں کیتا حضور ماں ان بھی کدی نہیں آکھیا کہ ہی کام کیوں کیتا ہی کیوں نہیں کیتا ای سیرت اور ای حضور نے اصل سیرت تیوے کہ میں اپنے ماتحت نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو روانگی نے ٹائم اپنی 9 بیویاں نے متعلق نہیں فرمایا کہ انہوں نے خاص طور سے خیال رکھے آپ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز نہ خیال رکھے اور اپنے ماتحت نہ خیال رکھے اور ان دو چیزاں میں پورا دین حضور بند کیتا الصلاۃ تو مراد حقوق اللہ اور وما ملکت ایمانکم تو مراد علماء فرمائے حقوق العبادت فرمایا میں جتنا دین دے کے وینا پیا اس دین نے 2 ہی حصے یا اللہ نہ حق ہے یا مخلوق نہ حق ہے اگر میں نہ کلمہ پڑھنے ہو تو امت مخلوق نے بھی خیال رکھے اور اللہ تعالی نے حقوق نے بھی خیال رکھا آپ دنیا تو ونجن لگے میں اپنے ملازم نال اپنے ماتحت نال ان بیویاں بھی سڑیاں ماتحت ہیں اللہ نہ گھن کے عورت سڑے واسطے حلال ہونی
سیڑے گھر آنچ رویے کیسے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمانے میں ایک مرید نے گھر گیا اور بڑا اچھا کھانا کھوایا. میں کھانے تو بعد اس آنکھیں میں کہ 500 روپے انعام دے اپنی بیوی ہیں. اس بہت اچھا کھانا بنایا. اس اندر وانچ کے دیتا اس آنکھیں حضرت ہی تو انعام دیتا اور تو نے کھانے نہیں حضرت بہت تعریف کرنے پہن. اس آنکھیں ذرا ماں بھی گھروائن حضرت کو میں گل کرنی. عورت بھی آ گئی پردے بے کے اس حضرت آ کے اس آنکھیں حضرت اللہ سبحانہ بہت جزائے خیر دے تو سے میری حوصلہ افزائی کی تھی لیکن یہ جڑا تو سنا مرید ہے اس کو پوچھو 18 سال تو میں ایسا پکا کے کھوے نہیں پہیا. اس موزی کو پوچھو ایک دن بھی اس تعریف کی تھی. 18 سال ہو گئے. اس کو پوچھو کہ ایک دن اس ماں آکھے ہوئے کہ آج توڑا کھانا بہت اچھا اور اے گن 100 روپے انعام ہے 200 روپے انعام ہے یا انعام نہ بھی دے وے. کیا اس کدی زبان چو تعریف بھی کی تھی؟ اور میں ہنسنے واسے کر لیں کی تھی. اصل سارا نے گھر ہی ماحول ہے. اگر خراب ہو بنگے تو اسی انہیں تشدد کرے نے ظلم کرے نے. یہ حضور نے سیرت نہیں. آپ خوبصورت زندگی دیتی. حضرت عائشہ فرمانیان کان یخیت صوبہ ویحلب شاتہ ویرقی دلوہ ویفلی صوبہ ویخیت صوبہ ویقصف نالہ ویختم نفسہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضور نے کپڑے پاٹ ونجانا. حضرت عائشہ فرمانیان حضور اپنے کپڑے آپ تروپا مار گینے آپ اساں سیڑ گینے. نالین خراب ہو ونجانا ترٹ ونجانا تو فرمایا حضور اپنے نالین آپ ٹھیک کر گینے. یحلب شاتہ بکریاں نہ دودھ حضور آپ چونے. یفلی صوبہ کپڑے نے اندر اگر کوئی شے وے کیڑا مکوڑا تو فرمایا اپنا چوڑا آپ لا گدا اساں پٹھا کیتا تلاش کیتا آپ اساں کٹ کے پر وگا دیتا اساں پا گدا. اگر گھرے نہ ڈول تروٹ گیا برتن تروٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن آپ جوڑ گدا. یخدم نفسہ اپنے کم حضور آپ کرنے. اسی تا اپنی جتیاں بھی عورت کو لبینے چارپائی تے بے کہ ہن پانی گھنا ہن چاہ گھنا اور گھر نہ کم اسی زندگی بھر نہ کرنے اور اسی آنے اسی کوئی رن مرید ہے. یہ عورت رے کم سڑے کم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خادمہ بریرہ نکرانی نہیں باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماون تو حضرت بریرہ پکھا جلینیاں. ایک دن حضور گھر تشریف آئے بریرہ ستی پئی اور پسینہ آیا پیا. حضور پکھا اٹھایا اور چاہ کے اسا پکھا جھلن لگ اور بڑی دیر تو بعد حضرت بریرہ نے آنکھ کھلی. انہوں نے پریشان ہو گئی ہیں کہ یا رسول اللہ ہی کے. آپ فرمایا بھئی پئی رہو ستی رہو میں روز سونا تو ماں پکھا جھلے نہیں. آج اگر میں جھل دیتا تو میری شان کیڑا کمی آگئی. یہ نوکر اور خادم صحابہ اکرام سفرے کہیں آکے میں بکری ذبح کرے سا کہیں آکے میں پکائے سا کہیں آکے میں جناب پانی بھر کے لینا کہیں آکے میں جانورانی خدمت کرے سا. جڑوے سارے کام تقسیم ہو گئے. آپ فرمایا بھائی میں لکڑیاں چڑھ کے لینا اور یہ بکری جس سے پکاونی نے وہ لکڑیاں میں چڑھے سے. حضرت علی فرمائے بدر نے سفرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ناڑ میں حضرت علی اور ایک صحابی اورن اسا ترینی ایک اٹھتے باری بنی ترے آدمی ایک اٹھتے حضور بٹھائے. حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اٹھتے. حضرت علی فرمانے پورے غزوہ بدر اس بدر علی جگہ تک مدینہ منورہ تو 100 میل بدر یا اس تو بھی زیادہ ہو لیکن پورے سفرے جس وقت حضور نے واری آئی تو آپ پیدل چلے اور اساں اٹھے تے بوائے. اسا منت کی تھی کہ یا رسول اللہ اسی طاقتور بھی ہوا جوان بھی ہوا اسی پیدل چلنے تو اسی اٹھے تے بیٹھے رہو. آپ فرمایا نہیں میں دنیا تے عدل اور انصاف کرنے واسطے آیا میں نہ کرا تو کون عدل کرے سی. آپ بدر تک اپنی واری تے چلیں اپنی واری تے بیٹھیں. مسجد نبی نے تعمیر ہوئی تمام صحابہ مٹی اور وٹے چاہ کے آندیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وٹے چاہیں صحابہ منع کریں منت پہ کریں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، فرمایا جتنا ثواب تو سان لوڑے اتنا ماں بھی لوڑے۔ آپ اپنی ساری مزدوری کی تھی ناڑ تک گھر نے کم کی تھے اور خالی بیان نہیں کیتا، میں ان تقریر کے رہنا پہ لیکن تُسی میں کو پوچھو میں مولوی صاحب تُسی گھر کڑیاں بھانڈے جو بہنے ہو، حضور تقریرہ نہیں کی تھیاں، آپ اپنا عمل بھی کر کے بکھایا صحابہ اکرام کہ جو میں آنکھنا پہ اس سے میرا عمل بھی ہے۔ معمولی تو معمولی سواریاں سوار ہوئے، سادہ خوراک ساری زندگی کھا دی۔ حضرت عائشہ فرمائیاں زندگی بھر حضور کھانے میں عیب نہیں کڑے، طبیعت کھا کے دا طبیعت نہیں آپ چھوڑ دیتے۔ کوئی غریب تو غریب آدمی اگر دعوت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یجیب دعوت العبد، غلامانی دعوت ابھی قبول کر گئے۔ زمین تے اکڑوں بے کے حضور روٹی کھانے پہن پیرا بھار، ایک بدو آیا اس ویکھا اس آکھا سبحان اللہ نبی تے روٹی ہن کھانا پہ بے کے، حیران ہویا کتنا بڑا آدمی، کوئی ٹیبل لگا ہوئے ہوئے کرسی لگی ہوئی ہوئے کہیں اچھی مسند تے بے کے نبیاں تے روٹی کھاونی چاہنی۔ حضور اس بدو نے حیرانگیاں ویکھ کے فرمایا آکلو کما یاکلو العبد اجلسو کما یجلسو العبد، جس طرح غلام بانن میں انج بانا جکن غلام کھینن میں انج کھینا۔ فرمایا میں تو کوئی متکبر نہ۔ حضور نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے آپ سلام پھیریا، پیچھے دو آدمی بیٹھیں جنہیں نماز نہیں پڑھی، انہیں پہلے اپنی پڑھ کے دی اس، آپ انہیں دعا بلایا، انہیں آئے حدیث نے الفاظن کہ انہوں نے کندے کمنے پہن، خوف نہیں وجہ تو انہوں نے جسم تے کپ کپی تاری لرزہ تاری، آپ دیکھا کہ تے شودے کمن لگ پہن۔ اور آپ نے جملہ سنو، فرمایا لستو بے ملیکن، اب بھائی ڈرنے کیوں پہ ہو، میں بادشاہ نا، یہ بادشاہ نے دربار ہونے جتھے ملزم طلب ہونے اور جتھے مجرم کپ کپیاں تاریاں ہوئے نیان، لستو بے ملیکن، میں بادشاہ نا، انہیں تے ڈھکنا تا یہ ہے نا کہ نبی اور مرسل، میں نبی ہاں رسول ہاں، لیکن اگلے بندے پہلی ڈرنے پہ نبی اور رسول نے دربار وچو، تو حضور ہی نہیں فرمایا کہ میں نبی اور رسول ہاں، فرمایا لستو بے ملیکن انا ابن امرات تاکل القدیدہ، میں اس غریب عورت نہ بیٹھا جیڑا گوشت بھی سکا کے رکھ چھڑے نہیں آئی تاکہ بعد اج بھی کھاونا پوے تو میں وہ سکا گوشت دوبارہ پکا کے کھا گیا۔ میں تے غریب عورت نہ بیٹھا، میری ماں تے گوشت سکا کے کھینی ہے، تو اسی میں نے کو ڈرنے کیوں پہ ہو؟ ان آپ نے اخلاق ہے، اللہ قرآن مجید فرمانے پہن انکا لعلا خلق عظیم، اے میرے محبوب دیتے تھا میں یمن تو اخلاق، لیکن میں آج رب ارشارہ بھی اس تے تونی تعریف کرے نا کہ اتنے عمدہ اخلاق کائنات کہیں کو بھی نہیں، جتنی خوبصورت زندگی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ای سنتا ان آپ نے طریقے سڑے چو کوئی آدمی اسی کئی نہیں مان کے کئی مرید نہیں، کئی شاگرد نہیں، کئی نہیں قبر کھٹے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نے قبریں کھٹیاں، انہوں نے جنازے پڑھے، انہوں نے چارپائیاں موڑے دیتے، حضرت علی نے والدہ فوت ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ فرمایا یا امی بعد امی، یہ میری ماؤ تو بعد میری ماں وے، اس مرتے بڑے احسان کیتے ہیں، یہ میری اممہ نے قائم مقام ہے۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت اسامہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ونجو میری امی نے وہاں کے قبر کھٹو، لیکن تو سا اتری قبر کھٹنی جڑوے سامی نے وقت آوے تو سا رک وینا میں اپنی امی نے سامی آپ کھٹے سے، حضور حضرت فاطمہ نے پوری سامی آپ کھٹی، کیا صحابہ اکرام خادم نے؟ اور پھر خالی سامی کھٹی نہیں، حضور قبریں لیٹے، کیا فاطمہ بنت اسد نے مقدر اور نصیباً کہ قیامت تک وہ قبر کے بن گئی ہو سی جس نے سامی ویچ اور یہ صحابہ اکرام نے جماعتے چو 5 خوش نصیب ایسے لوگن جنہیں یہ قبرہ ویچ اور سامیہ ویچ حضور لیٹ کے قیامت تو پہلے ہونا جنت رہ ٹکٹ دیوایا، جنہیں چو 3 عورتان
ایک حضرت فاطمہ بنت اسد جنہوں نے میں گل کرنا پہ، ایک حضرت عائشہ نی والدہ ابو بکر صدیق نے علی حضرت ام رومان، اور ایک حضرت خدیجہ، اور دو ایک حضرت خدیجہ نے بیٹے اور ایک حضرت عبداللہ ذوالبجادین، ان دو مردن جنہوں نے قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تدفین تو پہلے اندر لیٹ کے انہوں واسطے دعائیں کی تھیں. تو حضور حضرت فاطمہ بنت اسد رہی قبر خود کھٹ، ایک صحابی فوت ہوئے آپ قبر نے اتنے وائن کے بہ گئے، جڑا قبر کھٹنے آڑا فرمایا ہدو ٹھیک کر قبر، ہدو وات مار، ہدو برابر کر. ایک اتنے صحابی بیٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردے ہی تا دفن کرنا، تو اسی اتنی خوبصورت قبر کیوں پہ بنوانے ہو؟ ہدو ہنکر ہدو ہنکر ہدو کئی مار ہدو بیلچہ مار. آپ ایسا کوئی دس نہ پیا جڑا مردہ سے دفن کرنا، ایسا کوئی دس نہیں پئی قبر. آپ فرمایا ایسا نہیں دس نہیں پئی تو ساں تا دس نہیں پئی. قیامت تک اپنے بھائیاں قبر اچ رکھن لگے ہو تو قیامت تک اس نے بکست صندوق تک خوبصورت بڑھاؤ، اسی قبر خوبصورت بڑھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گند مند شریعت نہیں، وال ہدے وینے پین، زلفہ ہدے وینیاں پیاں، داڑھی ہدے وینی پئی، اور جناب گندہ مندہ بدبو، یہ میڑا نبی حسن و جمال نبی پیک کرے، اور اس امت ابھی صاف ستھرا رمنے نہ حکم اور تعلیم دیتی. جیڑا نبی قبر بھی خوبصورت بنوائے اس زندگی کتنی خوبصورت دیتی ہے اس. حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے حضور کوڑ بیٹھے، ابو سلمہ حضور نے رضائی بھائی بھی آمان بیماران حضور پوچھنے واسے گئے، موت نہ ٹائم آ گیا. حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا اکھیاں اپنی نبوت آلیاں انگلیاں ناتے ہتھانا بند کیتا، اور بند کر کے فرمایا کہ جس وقت کوئی آدمی مر ونجے تو اس نے اکھیاں بند کر دیتیاں کرو، اکھیاں روحاں تکڑے واسطے کھلیاں رہ وینیاں. جس وقت روح نکل لی تو اکھیاں اپنی روحاں ویکھنیاں. اس تو تسی ویکھ سو جڑا بابا 50 دن تو بے ہوش پہ ہونا، وہ بھی مرن لگے ایک باری آنکھ کھلینا. فرمایا یہ آنکھ کھولنا یہ اپنی روحاں ویکھنا. فرمایا جڑے آدمی مر ونجے تو اس نے اکھیاں بند کر جو. اور مردے نے اکھیاں بند کرنا بھی صرف خوبصورتی نہیں وجہ تو، کیونکہ اگر مردہ اکھیاں کھول کے لمحہ پہ ہوئے تو اس تو خوف آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدصورت نظر نہ آوے خوبصورت نظر آوے، اس نے اکھیاں بند کر دو. حضور اکھیاں بند کر دیتی ہیں. حضرت ام سلمہ رومن لگ پئی ہیں اور کوئی سخت جملے آکھن لگ پئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ فرمایا ام سلمہ فرمایا بھائی انج نہ اپنا اجر ضائع نہ کر، حادثہ ہو گیا تو آکھ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمى. اے اللہ تو اساں اس نعم بدل دے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر من. اے اللہ اس بدلہ دے، اس تو بہتر بدلہ دے. آپ اس طرح دی دعا، اور فرمایا آپ ابو سلمہ نی بخشش اور مغفرت نی دعا کرو. بات حضور انہاں واسے ہدایات دیتی ہیں، غسل دیوایا، کفن دیوایا، جنازہ پڑھایا. حضور 9 تکبیرہ پڑھیں. جنازے تو بعد صحابہ بہت با ادب ہے، انہاں ہی نہیں آکھا یا رسول اللہ بھول تو نہ ہو گئے، یا رسول اللہ جنازے نہ طریقہ تبدیل تو نہیں ہو گیا، اللہ کوئی نواں حکم تو نہیں دے دیتا. آپ فرمایا کیوں؟ تو سا 9 تکبیرہ آکھیاں. آپ فرمایا ابو سلمہ 1000 تکبیرہ نہ مستحق ہے، میں 1000 بھی آکھیاں تا تھوڑی گئی ہیں، میں اس لیے عظمت نہیں وجہ تو 4 تکبیرہ تو 5 تکبیرہ اور ہوتے آکھیاں کہ اللہ نے ہاں اس بندے نہ مقام اتنا. تو میرے محترم ای حضور نے خوبصورت زندگی، اور ای زندگی اللہ نے رسول ماں اور تو سان دیتی کہ اپنی زندگیاں بھی خوبصورت بناؤ. تو میں گل لمبی ہو گئی، وعدہ ہے کہ میں گل لمبی نہ کرے ایسا، لیکن اجی گھنٹہ نہیں ہویا میں اپنی گل ختم کرنے لگا. صرف اس نے امریکہ والے اس نے گل پوری کر دے. اس آقا جی میں اس تو بعد حضور نے تمام سیرت نہ مطالعہ کیتا. تمام مسلمانوں تو سا مبارک ہوئے کہ تسا نے نبی نی زندگی ویچ ایک سنت بھی ماں ایسی نہیں ملی جس سنت تے میں انگلی رکھ سکا کہ ای 1400 سال پہلے تے چل سکنی ہے، آج نہیں چل سکنی. تسا نے نبی نی ہر سنت ولادت تو گن کے موت تک ایک سنت بھی ایسی نہیں جس تے کوئی بندہ آکھے کہ ای گھوڑے اور غربت اور فقر و فاقہ نے دور نہیں سنت ہے، ای آج راکٹ اور ایٹم نے دور ہے نہیں چل سکنی. پورے نبی نے دین ایک سنت بھی ایسی نہیں جیڑی قابل عمل نہ ہوئے، ایک سنت ایسی نہیں
جس تے کوئی کافر بھی اعتراض کر سکے کہ بھائی اس سنت ہون تبدیل کر دیو اور ای سنت ہون اس دور ہی نہیں چل سکنی. فرمایا تسنے نبی نہ آئین. میں پورا مطالعہ کرنے تو بعد اس نتیجے تے پہنچا کہ ای ان پتہ لگنا کہ ای دیو میں نے رب آج ہی چاڑا. اتنا روشن اور مکمل دین ہے کہ 1400 سال تو بعد بھی ان پتہ لگنا کہ اس نے پہلا دن ہے. ای سنت اور ای خوبصورت دین اللہ تعالیٰ ماں اور تساں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر نال اساں دلی عقیدت محبت اور تلاش کر کر کے اپنی سنت اور اپنی خوبصورت زندگی اپناونے نی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ سسارا نی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ. اے اللہ اس پورے اجتماع نی آمد اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ. جتنے بیانات نعتاں تلاوتاں ہویاں اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماؤ. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت زندگی اختیار کرنے نی توفیق نصیب فرماؤ. آپ نے سچی محبت نصیب فرماؤ. آپ نے عقیدت نصیب فرماؤ. آپ تے کثرت نہ درود پاک پڑھنے نی توفیق نصیب فرماؤ. قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نصیب فرماؤ. آپ نے قرب نصیب فرماؤ. آپ نے ہتھاں چو جامع کوثر نصیب فرماؤ. اے اللہ یہ خوبصورت مسجد جتنا لوگاں اس مسجد نے اندر آج تک تعاون کیتا اے اللہ انہوں نے جان مار رزق برکت نصیب فرماؤ. اے اللہ یہ شہر نے سب تو قدیمی مسجد ہے. جتنے لوگ اس مسجد نے مقتدی اور معاونین اس دنیا تو جا چکے ہیں اے اللہ انہیں سارا نے بخشش اور مغفرت فرما. انہوں نے درجات بلند فرما. اے اللہ انہوں نے قبران نور نہ منور فرما. اے اللہ جتنے مریض ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. مقروضہ نے قرض ختم فرما. بھائی عدنان حنیف نے والد ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ اس مسجد نے جتنے بھی انتظامیہ اور اس پروگرام میں سجاونے والے لوگ ہیں اے اللہ انہاں سارا بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرماؤ. اے اللہ اساں علماء بھی آپس پیار اور محبت نصیب فرماؤ. ایک دنیا ادب اور احترام نصیب فرماؤ. سڑے سینہ بغض اور عداوت تو خالی فرماؤ. اے اللہ ایک دنیا ادب اور احترام نصیب فرماؤ. سڑے گھرانے ماحولاں خوبصورت بناؤ. اے اللہ جنت نہ ماحول نصیب فرماؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر نہ ماحول نصیب فرماؤ. سڑی معاشرتاں سڑے کاروبار تجارت اے اللہ اندرونی بیرونی اندر نی زندگی گھر تو باہر نی زندگی اے اللہ سب زندگیاں خوبصورت بنا. اے اللہ عالم اسلام نی مدد اور نصرت فرما. فلسطین نے مظلوم مسلمانہ نی اے اللہ سیاہ رات ختم فرما. انہوں نے مدد اور اعانت کرنے والے نی جان مار رزق برکت نصیب فرما. اے اللہ جڑا لشکر اور قافلہ انہوں واسطے مدد اور امداد گھن کے سمندر نی لہراں ویچے اے اللہ انہوں نے حفاظت فرما. انہاں خیریت اور عافیت نہ پہنچا. اے اللہ انہوں نے اس مال اور چیزاں اے اللہ فلسطین نے مظلوم بھائیاں تک پہنچا کے اے اللہ انہوں نے مدد اور امداد فرما. اور اس امتحان اور آزمائش نی گھڑیاں یا اللہ ختم فرما. عالم اسلام نی حفاظت فرما. مسلمانہ نی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان نی حفاظت فرما. پاکستان اور سعودیہ نا یہ جڑا معاہدہ ہویا اے اللہ اس نے حفاظت فرما. اسے وسعت فرما. عالم اسلام اے اللہ اس چنگاری عالم اسلام آڑی اساں دوبارہ متحد فرما. اے اللہ انہاں سارا حق بنا. اور اے اللہ پورے عالم نے مسلمانہ نی مدد اور امداد واسطے اساں سارا حق ہونے نی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سڑیاں دعاواں اپنے فضل اور کرم نہ قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.